اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. کچھ نیوز ایسی ہوتی ہیں ہماری عادت بن چکی ہے ایز اے جرنلسٹ جس کو ہم سیریس نہیں لیتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم پاکستان میں پولیٹیکل نیوز تقریباً انٹرٹینمنٹ کا ایک درجہ اختیار کر چکی ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں, پارٹیز کی وجہ سے ڈویسونیس کہہ لیں, کہ جو میڈیا ہاؤسز اور جرنلسٹ ہیں وہ بھی صرف انہی خبروں کو پک کرتے ہیں جن کی وجہ سے ریٹنگ آتی ہو اور جو لوگ سننا چاہتے ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے ایک نیوز کے لیے کہ وہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے ایک ٹی وی چینل کو. امپورٹنٹ کام یہ ہے جرنلزم کا کہ وہ ہر اس ایشو پہ فوکس کرے جس کا تعلق آپ کی سیکیورٹی سے ہو سکتا ہے, ملک کی سیکیورٹی سے, ہیومن سیکیورٹی سے, ہماری نیشنل سیکیورٹی سے, اور ہیومن رائٹس سے جس کا تعلق ہوتا ہے. گوادر میں تقریباً 2 ماہ سے دھرنا جاری ہے. یہ ایک ایسی ہی خبر ہے جس کو میں نے آج دیکھا اور سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہیے, اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اس کو حق دو تحریک کہتے ہیں, اور یہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ تقریباً 2 مہینے سے دھرنا تو دیے ہوئے ہیں, لیکن یہ معاملہ کافی پرانا ہے, کیونکہ گوادر پورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں جو انڈیجنس پیپل ہیں, وہاں کے لوکلز ہیں, ان کا کتنا حصہ ہے کتنا نہیں ہے, اور وہاں کی مینجمنٹ جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے اس پہ لوگوں کو کچھ خدشات ہیں. اور ڈیفینیٹلی کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں اگر آپ لوکل لوگوں کا حصہ نہیں رکھیں گے اور ان سے چھین کے چیزیں کوئی نئے آنے والوں کو دے دیں گے یا باقی ایسے صوبوں کو دے دیں گے جو کہ آلریڈی بہت ڈیولپڈ ہیں, تو ان کی ڈیپریویشن بڑھ جائے گی اور پروٹیسٹ کرنا پھر ان کا حق بنتا ہے. آج وہاں پر جو کریک ڈاؤن ہوا دھرنے والے لوگوں پہ جو دھرنا دیے ہوئے تھے, اس میں گولی بھی چلی اور ایک اہلکار پولیس کا شہید ہوا. اس کی وجہ سے کافی بدمزگی ہوئی, لیکن جو دھرنے کے لوگ ہیں, مولانا صاحب خود جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ حکام نے خود ایسی سچویشن کریٹ کی ہے جس سے وائلنس ہوئی ہے. ہم تو پرامن دھرنا دے رہے ہیں, اس میں خواتین بھی شامل ہیں, اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو ایسی سچویشن کیوں کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو پرائیورٹی پہ حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے معاملات کس قسم کے ہیں جس کا وہ حل چاہتے ہیں, تو ایک وہاں ٹرالر مافیا ہے, جس طرح آپ کو کراچی میں پتہ ہے پانیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے, ان سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. صاف پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ, غیر قانونی شکار کرنے والے فارنرز بھی وہاں آتے ہیں, اور بھی پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں جو وہاں پر شکار کرتے ہیں, جبکہ جو مچھلی جو کہ کسی ایک خاندان کا وہاں پہ کمائی کا ذریعہ ہے, ان کو پکڑنے نہیں دیا جاتا اور باہر سے لوگ آ کے شکار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے چوکیاں بنائی گئی ہیں جن کو انہوں نے کہا اس سے ہماری موومنٹ میں پرابلم آتی ہے, اور ہم یہاں کے لوکلز ہیں تو ہمارا رائٹ ہے فریلی موو کرنا, اس کو ختم کیا جائے. کچھ مسنگ پرسنس کا بھی ایشو ہے, اور میرے خیال ہے یہ بارڈر کنٹرول اور اینڈ ٹو نارکوٹکس, انہوں نے کہا ہے منشیات کا بہت زیادہ یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور بارڈر کنٹرول میں بھی مسئلے مسائل ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوکل لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, اور یقیناً اتھارٹیز کا کام ہے, لوکل ایم این ایز, ایم پی ایز, ان سب کا کام ہے کہ وہ جا کے اس مسئلے کو حل کریں, بٹ نو بڈی از پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مکران کی بیلٹ ہے, اس بیلٹ میں بلوچ سیپریٹسٹ بہت ایکٹیو ہیں, اور ان میں سے 2 گروپس نے ٹی ٹی پی کو جوائن بھی کیا ہے. تو ود دا ماؤنٹنگ ٹیررزم, سیپریٹزم وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. لوکلز کو آپ اگر بیسک ان کے رائٹس نہیں دے رہے, تو پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ ساری جو ایک فیڈریشن کی کانسیپٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں بلوچستان کے لوگ, وہ آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ناؤ دس گوادر پورٹ ہیز اے ہسٹری. جب ہم بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ, تو اس وقت یوزلی یہ ہوتا ہے بڑی بڑی کارپوریشنز, اور ان دس کیس سی پیک کا معاملہ ہے کیونکہ, تو چائنا کی انوالومنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اب پرابلم یہ ہے اف وی گو بیک انٹو دا ڈیٹیل آف سی پیک, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پبلک نالج نہیں ہے, اور اس کی مثال میں آپ کو 2017 سے صرف کچھ خبروں سے دوں گی جو اس وقت بھی صرف خبروں تک ہی محدود رہ گئیں, اور اس پہ کسی نے بھی کوئی کانکریٹ سٹیپس نہیں لیے. گوادر کیوں امپورٹنٹ ہے آپ
کہیں سے بھی پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک اسٹریٹجک اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہب بننے کا پوٹینشیل رکھتا ہے اپنے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیپ سی پورٹس ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہیں، اور اس کے ذریعے سے چائنا کو جو روٹ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنی چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ روٹ بہت شارٹ ہو سکتا ہے. اور اس طرح پاکستان اگر یہ پورٹ ڈیولپ کرتا ہے چائنا کے ساتھ مل کے، جو کہ سی پیک کے فلیگ شپ پروجیکٹ کے تحت ہم کر رہے ہیں، تو اس سے بہت ریونیو جنریشن جسٹ ایز اے کوریڈور ہو سکتی ہے. یعنی ہم اگر صرف اپنا یہ راستہ ہی ان کو استعمال کرنے دیں، تو جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے دنیا میں اپنے ٹریڈ کے لیے، تو ہم اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اگر یہ سینٹر آف ریجنل اینڈ گلوبل ٹریڈ بن سکتا ہے، تو ہم نے یقیناً یہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں اور جو بھی پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں، اس میں لوکل اور انڈیجنس لوگوں کا حصہ رکھنا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ 1958 میں تقریباً $5.5 ملین میں عمان سے ہم نے یہ پورٹ خریدی تھی، اور ہمیں اس وقت سے اس کے پوٹینشیل کا پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہب بن سکتا ہے. لیکن آن پیپر تو بہت کچھ ہوا ہے اور ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جب بھی آپ دنیا میں چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں گے یا اس پہ کوئی میٹیریل سرچ کریں گے، تو ایک ورڈ جو آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا وہ ہوگا سیکریسی، کہ بہت سیکرٹ ہوتی ہیں ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، جو کہ پبلک نالج ہونا چاہیے، کہ آپ اپنا پورٹ یا اپنی کوئی سٹی یا اپنا کوئی پروجیکٹ کسی اور ملک کے ساتھ اگر مل کے کر رہے ہیں، تو وہ شیئرنگ کس بیسس پہ ہوئی ہے، ان کا کتنا ریونیو ہوگا، ہم کتنا پے کر رہے ہیں، ان کے کتنے لوگ بیچ میں امپلائی ہوں گے، ہمارے کتنے امپلائی ہوں گے. لیکن سی پیک میں ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. 2017 کی ایک رپورٹ ہے جو کہ ڈان میں پبلش ہوئی تھی، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ پیش کی گئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی تھی. یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے سی پیک، اس لیے اس کا ذکر آیا ہے یہاں پہ. اس کے مطابق یہ 2017 کی بات ہے، اور نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، خاقان عباسی وزیر اعظم تھے شاید، کہ صرف چائنیز انڈسٹریلسٹ کو اجازت ہوگی کہ وہ اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹریز لگا سکیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں. پانی اور بجلی اور فیول کی دیگر ضروریات، گرڈ اسٹیشن کیسے لگیں گے، ٹرانسمیشن لائنز کیسے پرووائڈ کی جائیں گی، پانی کا کیا انتظام ہوگا، گیس کی پائپ لائنز کیسے بچھائی جائیں گی، اس کی کوئی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود نہیں ہیں اس رپورٹ میں بھی. اور ریٹ آپ کون سا دے رہے ہیں اس انڈسٹری کو، کمرشل ریٹ دے رہے ہیں کہ کنزیومر ریٹ دے رہے ہیں، اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر چائنیز کو رہائش اختیار کرنے کی بھی اجازت دی گئی. سیکیورٹی کون دے گا ان کو؟ اگر ان کی وہاں کالونی بنتی ہے چھوٹی سی، تو ان کو سیکیورٹی کون دے گا؟ پاکستانی آفیشلز دیں گے یا وہ خود اپنی رکھیں گے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سری لنکا ماڈل سے لنک کرتی ہیں اس پرابلم کو. میں بہت معذرت چاہتی ہوں کیونکہ گلا میرا اتنا خراب ہے کہ میں حصوں میں مختلف پارٹس میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں، تو شاید آپ کو ڈسرپشن فیل ہو. سری لنکا ماڈل میں آپ کو بتاتی ہوں کیا تھا، کہ ایک سملر انسیڈنٹ ہوا تھا سری لنکا کی ایک پورٹ میں جس کا نام ہے ہیبن ٹوٹا پورٹ. اب اس پورٹ میں ہوا یہ کہ جب سری لنکا کی گورنمنٹ اس قابل نہیں رہی، وہاں پہ بھی اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا، وہ اس قابل نہیں رہی کہ جو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق پیمنٹس کر سکے چائنیز گورنمنٹ کو، جو ری پیمنٹ کی آبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کر سک رہے تھے، تو انہوں نے مکمل کنٹرول پورٹ کا چائنیز کو دے دیا. اب جب انہوں نے مکمل کنٹرول ہی چائنیز کو دے دیا، تو وہاں پر چائنیز آئے، بے شمار ویزاز ان کو ظاہر دینے پڑے سری لنکن گورنمنٹ کو. چائنیز آئے، انہوں نے وہاں ایک اپنی چھوٹی سی کالونی بنائی، انہوں نے کہا ہم اپنی سیکیورٹی بھی خود ہی کریں گے، تو پھر سیکیورٹی پرسنل بھی سارا ان کا آیا. تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ سری لنکا کے اندر ایک چھوٹا سا انکلیو یا چائنیز کالونی ایسی بن گئی جس کو اگر آپ مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس طریقے کا ایک ماڈل وہاں پہ کریٹ ہو گیا، جس پہ پریس نے بہت احتجاج کیا، جس پہ لوگوں نے بہت احتجاج کیا، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کس طرح اس اسپیشل اکنامک زون میں آ کے صرف انویسٹر سے شروع ہوئے تھے اور اب مکمل قابض نظر آ رہے ہیں.
تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کیونکہ سری لنکا ماڈل میں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں تھیں، یہ نہیں معلوم تھا کسی کو کہ کون سے ایسے ماڈلز ہیں پیمنٹ کے، ری پیمنٹ کے، ہماری آبلیگیشن کیا ہوں گی، چائنیز کیا کریں گے، اور ایکویلٹی کی بیسس پہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی اپنے لوگوں کو، تو ایونچولی لوگوں کے لیے اٹ واز اے ہیوج بامب کہ یہ کس طرح سے آ کے ہماری ایک پورٹ پہ مکمل قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 2017 کی ہی ایک اور رپورٹ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں بھی سینٹ کو یہ بریف کیا گیا کہ تقریباً 91% آف دا ریونیو جو کہ جنریٹ ہوگا فرام دا سی پیک یا گوادر پورٹ سے، وہ چائنا کو جائے گا۔ دس از مائنڈ باگلنگ کہ 91% آف دا ریونیو جو کہ سی پیک جنریٹ کرے گا وہ چائنا کو جائے گا، اور صرف 9% میں گوادر پورٹ اتھارٹی کا شیئر ہوگا نیکسٹ 40 ایئرس کے لیے۔ فیڈرل منسٹر فار پورٹس اس وقت جو یہ بریفنگ دے رہے تھے وہ میر حاصل بزنجو تھے، اور اس وقت بھی کئی سینیٹرز نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ ایکول بیسس پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، وہ کس طرح 91% شیئر لے سکتے ہیں فار 40 ایئرز، یہ مطلب 4 دہائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی ہے جس نے آپریٹ کرنا ہے، جس نے ریونیو کمانا ہے، جو آپ کو جگہ دے رہا ہے، جو اصل میں آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس کو آپ صرف 9% دے رہے ہیں۔ تو یہی وہ سیکریسی ہے، اور یہی وہ ریزنز ہیں جس کے پیچھے IMF بھی ہم سے جب بات کرتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کی ڈیٹیلز دیں کہ آپ نے چائنا کا کتنا قرضہ دینا ہے، بیکاز دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا اکنامک ماڈل جو ہم ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں اس میں چائنیز کا کتنا شیئر ہے۔ نا اٹ گیٹس پولیٹیکل اوور ہیئر بیکاز آف کورس US اور چائنا کی ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر گوادر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں صرف چائنیز انڈسٹریلسٹ ہی آ کے صرف انڈسٹری لگا سکیں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا کچھ پتہ نہیں ہے، لوکل لوگوں کا کتنا حصہ ہوگا اس میں، ان کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو پھر تو وہ بالکل دے آر ٹرو، اور وہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں حق 2 تحریک میں یہ بالکل جائز ہے، لیکن وی آر ناٹ لسننگ ٹو اٹ ایز آلویز۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، چاروں کی اکنامک کنڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہیں، چاروں کے حالات بہت ڈفرینٹ ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ خبروں میں سب کچھ اچھا ہے کہ رپورٹ دے کے جو حقائق ہیں اس سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ سو سی پیک اصل میں ایک بہت فائدہ مند پروجیکٹ تو ہے پاکستان کے لیے، 1958 سے کنسیو ہوا ہے، مشرف دور میں اس پہ بہت کام ہوا، اور پلاننگ کمیشن کے جو وزیر تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 2017 میں وہ احسن اقبال تھے، لیکن میں نے لوگوں کو، بیوروکریٹس کو، جب میں ان سے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں یہ کہتے سنا ہے کہ سی پیک صرف احسن اقبال کے لیپ ٹاپ میں ہے، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، ایون ٹیکنوکریٹس کو بھی ڈیٹیلز نہیں پتہ۔ لیکن صرف یہ 2 رپورٹس جو جب میں نے ریسرچ کی تو میرے سامنے آئیں، یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہیں کہ اگر آپ 90% شیئر چائنیز کو دے رہے ہیں، 9% خود رکھ رہے ہیں، اور اس میں سے بھی لوکل اور انڈیجنس لوگوں کا کوئی شیئر انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ نہیں ہے، اور وہ وہاں پانی کے لیے اور بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، ساتھ وہاں پہ ماؤنٹنگ ٹیررزم کا پرابلم آ رہا ہے، آپ یہ سب کیسے ہینڈل کریں گے؟ سو میرے خیال ہے جرنلسٹ کو بھی، لوگوں کو بھی، دس از ہائی ٹائم، رائٹ ٹائم کہ آپ کویسچنز ریز کریں اور پریشر بلڈ کریں گورنمنٹس کے اوپر، ان سے سوال کریں، چاہے آپ کا جو بھی پسندیدہ لیڈر ہے، چاہے اس کی حکومت ہے یا نہیں ہے، جب آپ ان کے انٹرویوز کریں، جب آپ ان سے بات کریں، جب آپ ان سے لوکل باڈیز کے لیول پہ جا کے ملیں، اس طرح کے کویسچنز ریز کریں اور اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دس از ویری امپورٹنٹ فار دا نیشنل انٹیگریٹی، کیونکہ اگر ہمارے ایلیٹس، ہمارے پولیٹیکل ہیڈس ہمیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔